کیسے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے۔ کیا بول رہا اللہ تعالیٰ؟ یہ آیت پچھلے ہفتے بھی میں سنایا۔ برکت ایمان اور تقوی کے ساتھ ہے۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، اللہ برکت دیتا۔ تو جہاں پر لوگ اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیں گے، جس گھر میں، جس کاروبار میں، جن کی زندگیوں میں اللہ کا ڈر ختم ہو جاتا، وہاں پر اللہ تعالیٰ برکت کو اٹھا لیتا، برکت نہیں رہتی وہاں پر۔ تو یاد رکھو، اس لیے تقوی کا ہونا، اللہ کا ڈر کا ہونا، یہ برکت کو لانے والی چیزوں میں ہے۔ تو اللہ کا ڈر کا نہ ہونا، اللہ کا ڈر ختم ہو جانا، وہاں پر برکت کو ختم کرنے والی چیزوں میں ہے۔ اللہ دیا تو ہوتا ہے، اللہ نہیں دیا تو کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ برکت دیا تو مجھے برکت ملتی ہے، اللہ اولاد دیا تو اولاد ملتی ہے، اللہ مجھے پیسے دیا تو پیسے ملیں گے، اللہ مجھے بیماری شفا کرا تو میری بیماری شفا کریں گے۔ لیکن اللہ کے علاوہ پھر کوئی دوسرا نہیں ہے اس دنیا میں کہ میری بیماریوں کو شفا کرے، میری برکت کو ختم کرے، یا میرے گھر میں برکت لے آئے، یا میری بیماریاں لے آئے، یا مجھے اولاد دے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، کسی سے برکت دینا یا کسی کے ہاتھوں میں برکت چھیننے کا اختیار نہیں ہے، کسی کے پاس یہ طاقت ہی نہیں ہے۔ ایسا ایمان ہونا ہمارا۔ آج برکت کے اصول کے لیے لوگ کیا کیا کر رہے ہیں، آج کیا کیا کر رہے ہیں؟ فلاں درگاہ کے پاس گئے تو برکت ملتی، فلاں درگاہ کی مٹی لا لیے تو برکت ملتی، فلاں جا کے اس گھوڑے کے نال لا لیے تو برکت ملتی، فلاں کے وہ جوتے کا نقشہ لے کے آ لیے تو برکت ملتی ہے نا۔ گھروں میں کئی لوگوں کے پیر صاحب کا یا فلاں کا، یا کئی لوگ تو نبی کے نالین مبارک بول کے، نعوذ باللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے ہیں یہ بول کے، وہ بھی اس کا نقشہ بھی اتار کے کیا ہے اپنے گھروں میں لٹکا لیتے۔ فلاں گھوڑے کی تصویر، فلاں پیر صاحب کی تصویر رکھ لیے تو کیا ہے برکت ملتی بول کے لوگوں کا عقیدہ آج۔ فلاں پیر صاحب کے بال لا کے رکھ لیے تو اس میں برکت ہے بول کے کسی کے بال لا لیے، کسی کے کپڑے لا لیے، کسی درگاہ کی مٹی لا لیے، کہیں سے جا کے راکھ لا لیے، کہیں پر جا کے بال لے کے آ لیے گھوڑوں کے، جانوروں کے، شیروں کے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لا لیتے آج۔ برکت کا اصول یہ سمجھتے، اس سے ہمارے کو برکت ملتی۔ اور اللہ کے رسول کے نام پر بھی کئی لوگ یہ اللہ کے رسول کے بال ہے، یہ اللہ کے رسول کے جوتے ہیں، یہ اللہ کے رسول کے کپڑے ہیں، اس میں برکت ہے بولتے ہیں نا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یاد رکھو، یہ بال اللہ کے رسول ہے، کوئی ثبوت نہیں دکھا سکتا۔ یہ کپڑے اللہ کے رسول ہیں، رسول کے ہیں، نہیں دکھا سکتا۔ یاد رکھو، تو اللہ کے رسول کو تو چھوڑو، اللہ کے رسول کے بعد تو سب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، ان کے بالوں اور ان کے کپڑوں کی بات تو دور کی بات، اللہ کے رسول کے بعد سب سے زیادہ بہترین انسان اگر اس دنیا میں کوئی تھے تو وہ ہمارے صحابہ تھے۔ کتنے صحابہ تھے، تو پھر وہ صحابہ کے بھی کپڑے، وہ صحابہ کے بھی بال، وہ صحابہ کے بھی جوتے اگر ملا لیے تو آج تک کتنے لوگوں کے پاس کتنے رہنا تھا۔ تو صحابہ کے پورے چھوڑ دے کہ آج یہ پیر صاحب کے کپڑے، یہ فلاں فقیر کے کیا ہے، ان کے جوتے ہیں، ان کے بال ہیں، ان کے راکھ ہے، انہوں کھائے سو برتنا ہے، یہ ہے وہ ہے، اور برکت کی جگہ بھی کچھ لوگوں کے نہیں، یہ ہمارے فلاں پیر صاحب یہاں پر چلا کرے تھے، یہاں پر بیٹھے تھے، یہاں مراقبہ کرے تھے، ان کی یہ مبارک جگہ ہے بول کے، پتہ نہیں لوگوں کے پاس اتنے اندھے عقیدے برکت کے اصول کے، یہ لگا لیے تو یہ ہوتا، یہ فوٹو لگائے تو یہ ہوتا، یہ نقشہ لگا لیے تو برکت آتی، برکت ملتی بولے تو کیا بھی چیزیں لگانے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ ایمان نہیں ہوتا، یاد رکھو، یہ ایمان نہیں ہوتا۔ تو جب ایسا ایمان نہیں رہیں گا، اللہ پر ایمان چھوڑ کے غیر اللہ پر، دوسروں پر، جانوروں پر اگر ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ رہیں گا تو پھر ایسا آدمی جنت میں نہیں جا سکتا اور اس کے گھروں میں برکت نہیں آتی۔ یاد رکھو، برکت نہیں آتی۔ اور خاص طور سے یہ پیروں مریداں اور یہ پیروں فقیروں سے اور ان کے عقیدوں سے نکلنا تو بے حد ضروری ہے، بے حد ضروری ہے۔ ورنہ آج بھی ہم سمجھتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے ماحول میں تو ایسا نہیں ہو رہا نا، کا مطلب ہمارے آنکھوں کو نہیں دکھا تو نہیں ہو رہا، نہیں ہے۔ ایسے کتنے لوگ ہیں جو آج بھی یہ پیری مریدی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ افسوس ہوتا یہ جتنے بھی پیری مریدی کرنے والے ہیں، یہ پورے لوگوں کو ڈرا کے رکھتے، اصل میں ایک قسم کا ڈر ان کے اندر بیٹھ جاتا
کیونکہ ان کے ہر کام کا مشورہ ان کا پیر ہی دیتا، انہیں دیا تو انہوں کرتے، انہوں نہیں دیا تو نہیں کرتے۔ اور ان لوگ اپنے سلسلے سے، کیونکہ ان کو پیسے ملتے، آپ دیکھتے ہوں گے انسٹا پہ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھتے ہوں گے، وہ پیر خالی ایسا بیٹھ کے رہتا، لمبے لمبے بالاں لے کے، خوب لوگوں کے کھا کے اتنے بڑے بڑے پیٹاں لے کے، کچھ بھی نہیں، انہیں سگریٹاں پیتے ہوئے، وہ کیا کہ گنجا پیتے ہوئے گندے حالت میں رہتے، وہ پیراں کے سامنے جا کے ان لوگاں بڑے احترام سے ان کے سامنے سجدے کرتے ہوئے، ان کے پیراں پکڑ لے کے ان کو پیسے دیتے ہوئے نظر آتے۔ کتنے ویڈیوز آپ بھی نہیں دیکھتے ہو، بیٹھے جگہ اس کا پیسوں کا دھندا چل رہا، لاکھوں روپے لے رہے، قوالیاں پڑھنے والوں کے اوپر بھی ڈال رہے، پیراں کا تھے۔ اب ان کا عقیدہ اتنا خطرناک رہتا کہ وہ پیر صاحب آئے بولے تو ان کے لیے ایک بہت بڑے خدا آ گئے جیسا، بہت بڑا ان کا ایک کوئی بھگوان آ گیا۔ اب ہر کام کے لیے پیر صاحب کے پاس جاتے، شادی کرنا ہے پیر صاحب کرنا کہ نہیں کرنا، فلاں گاؤں کو جانا کرنا کہ نہیں، فلاں چیز خریدنا ہے خریدنا کہ نہیں خریدنا، فلاں دن کون سے کپڑے پہننا ہے، ہر چیز پیر صاحب کو پوچھے بغیر نہیں ہوتا، وہ پورا سلسلے سے جڑ جاتے بس۔ بلکہ میں تو صرف لوگوں کے باتاں یا بیانوں میں وہاں یہاں سنتا تھا، لیکن کچھ چیزیں کچھ ہی دن پہلے ایسے دیکھنے کو بھی ملی کہ ایک میت میں گیا تو میت کو پورا نہلانے کرنے کے بعد جب کفن پہناتے، کفن پہنانے کے بعد کفن کے اندر ایک آدمی، ایک ان کا پیر تھا، انہیں جیب سے، جیسے ہمارے جیب میں ہم پرس میں ATM کارڈ رکھتے ہیں نا، ویسا ایک ATM کارڈ کی جیسا ایک چھوٹا کارڈ نکال کے یہاں سینے پہ رکھ کے کفن باندھ دیا۔ اللہ رحم کرے، میں تو سنتا تھا، آنکھوں سے دیکھا میں کہ یہ وہ پیر کا سلسلہ ہے، یعنی یہ سلسلے کا آدمی، یعنی اپناچ آدمی ہے بول کے وہاں پر خبر میں جانے ساتھی فرشتے آئے تو خالی وہ کارڈ دیکھ لے کے انہیں اپناچ ہے بول کے معاف کر کے چلے جاتے۔ یہ ان کا عقیدہ، خالی وہ کارڈ دیکھ لے کے اس کو جنت میں بھیج دیتے، یہ ان لوگوں کا عقیدہ، یہ پیری مریدی کرنے والوں کا۔ اور اتنا زیادہ خطرناک پھنسے ہوئے رہتے وہ لوگ کہ کسی کو اگر اجتماع میں بھی بلاتے نا، بھائی فلاں جگہ اجتماع ہے آؤ بولے، تو کئی خواتین کو بولتے ہوئے میں یہ سنا، نہیں ہمارے پیر صاحب نکو بولے اس لیے ہم اجتماع میں بھی نہیں آتے۔ ہاں، پیر صاحب نہیں بولے تو انہوں اجتماع میں بھی نہیں جاتے۔ ارے ان کو اتنی بھی عقل نہیں ہے، انہیں اس لیے نہیں جانا بول رہا کیونکہ انہیں اگر وہاں پر جائیں گا، قرآن و سنت کی بات سنیں گا، حق بات سامنے آئیں گی، قرآن کی دلیل حدیث کی دلیل آ جائیں گی، اللہ کے رسول کا طریقہ معلوم ہوں گا، تو یہ پیر کے پیٹ پہ مٹھی پڑتی، ان کو پیسے دینے والا نہیں رہتا، ان کو کھلانے والا نہیں رہتا، اس لیے انہیں ان کا غلام بنا کے رکھ لیا۔ ان لوگوں عقل بھی نہیں رہتی، ان لوگوں ان کے باتوں میں آ کے ہم اجتماع میں بھی نہیں آتے۔ ہمارے پیر صاحب کیسا بولے ویسا کرتے، ڈر 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 ڈر، ہمیشہ ڈر کے رہتے، کیا کرے تو کیا ہو جاتا کہ انہیں ہمیشہ ایسا ڈر آتے، تمہارے کو انہوں جادو کر دیتے، انہیں جادوگر ہے، انہیں ایسا ہے، انہیں ان سے بچ کے رہنا، یہ اتنے مرتبہ پڑھنا، یہ ایسا کرنا، کیا کیا کی بتاتے۔ ان کی زندگی بیچاروں کے ڈر ڈر کے گزرتی، ہمیشہ تعویذ، گنڈوں، پیروں، فقیروں، ان کے تصویراں، ان کے فوٹواں، ان کے گھروں میں چراغیاں، اگربتیاں، ہاں وہ پیروں مریدوں کے مرشدوں کے پیروں کے سامنے جھکنا، سجدے کرنا، ان کے سامنے ناچنا، ان کے سامنے ڈانس کرنا، درگاہوں، عجیب زندگی۔ آج بھی اتنا زیادہ ترقی کرنے کے باوجود بھی لوگ ابھی جو پیری مریدی میں جو لگے ہوئے ہیں، ان کے سلسلوں میں جڑے ہوئے ہیں، ان کی زندگیاں دیکھتے تو بڑا افسوس ہوتا ہے۔ اللہ رحم کرے، اللہ ہدایت دینا ان کو۔ تو یہ ایمان نہیں ہوتا، اس لیے ایمان ہمارا مضبوط ہونا، جب ہم اچھے سچے پکے ایمان والے جیسے صحابہ کا ایمان تھا ویسا ایمان ہمارا رہیں گا، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے ہم زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگیوں میں برکتیں آئیں گی۔